السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والوں تم صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اے ایمان والوں تم اللہ کی رسی کو سب کے سب مضبوطی سے پکڑ لو۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اے مسلمانوں تم ہی کامیاب ہو، تم ہی سربلند ہو، بشرطے کہ تم سچے پکے مومن ہو۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ یہ زمانہ ہے، یہ جو دن ہے ہم لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں، حالات کو بدلنے والے ہم ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس بات کو بیان کیا ہے کہ اے مسلمانوں ہم سے مدد مانگو، اے مسلمانوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ سے مدد طلب کرو۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کلیئر کیا ہے کہ دیکھو قدرت والا میں ہوں، طاقت والا میں ہوں، بادشاہوں کا بادشاہ میں ہوں، رب العالمین میں ہوں، اس پوری کائنات کو بنانے والا میں ہوں، میں جس کو چاہوں بادشاہ بنا دوں اور جس کو چاہے ذلیل کر دوں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ایک جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ دیکھو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ قدرت والا ہے، لیکن اس کے باوجود، ان تمام چیزوں کے باوجود، ان تمام چیزوں کا ہمیں یقین ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن سچ کہتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج ہمیں حالات کی شکایت ہے۔ ہم اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی داستانیں ہوٹلز پہ بیٹھ کر تو کرتے ہیں، بازار بھی بھرے ہوئے چل رہے ہیں، مجلسیں بھی سج رہی ہیں، گپے بازیوں کے اڈے بھی بھرے ہوئے ہیں، ہر جگہ مسلمانوں کی زبان پر شکایتیں اور شکوے ہیں، لیکن ان شکایتوں کو جو سننے والا ہم سب کا اللہ ہے، اس کے گھر آج بھی خالی ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے حالات اس وقت ہم مسلمانوں کے اوپر آئے ہوئے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسجدیں رات بھر بھری رہتی اور مسلمان رات بھر اللہ کے سامنے اپنا دامن پھیلا کر، اپنی جھولی پھیلا کر اللہ سے مدد مانگ رہے ہوتے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر رہے ہوتے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوتے۔ لیکن اس کے بالکل اپوزٹ کیا نظر آ رہا ہے؟ بازار بھرے ہوئے ہیں، ہوٹلز بھرے ہوئے ہیں، چوپالیں بھری ہوئی ہیں، گپے بازیاں کرنے والے لڑکے نوجوان مجلسیں سجا کر بیٹھے ہوئے ہیں، بائک پر راؤنڈ مارے جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور پھر حالات کے شکوے ہیں کہ حالات ہمارے اوپر اتنے خراب کیوں آ گئے؟ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، ہم سب کا یہ یقین ہے، ہم سب کا اللہ کی ذات پر یقین ہے، ہم سب ایمان والے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ حالات کو بدلنے والا اللہ ہے، حالات کو چینج کرنے والا اللہ ہے، ساری کی ساری طاقتوں کا مالک اللہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس مالک سے آج ہم دور کیوں ہیں؟ بہت افسوس ہوا جب میں نے دیکھا کہ جیسے جیسے مسجدوں میں تراویح پوری ہو رہی ہیں، مسجدیں خالی ہو رہی ہیں اور بازار دن بدن بھرتے جا رہے ہیں۔ جس بازار میں آپ جاؤ، خواتین سے بازار بھرے ہوئے، مردوں سے بازار بھرے ہوئے، کہ یہ افسوس کی بات نہیں ہے؟ جیسے اس وقت حالات ہیں، ان حالات میں تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیتے، اللہ کو منانے میں لگ جاتے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرتے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی، اتنا جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے باوجود بھی اللہ کے در کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، اللہ کے گھروں کو ہم نے خالی کر رکھا ہے، اللہ کی کتاب کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ سوچئے ذرا حالات کیسے بدلیں گے؟ حالات کو بدلنے والا تو اللہ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے گھروں کو آباد کرو۔ ابھی رمضان ختم نہیں ہوا کہ آپ نے بازاروں کو بھرنا شروع کر دیا، ابھی رمضان ختم نہیں ہوا، ابھی تو رمضان کا آخری عشرہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے روزوں کے مقابلے زیادہ عبادت فرماتے تھے، وہ دن چل رہے ہیں،
لیکن اس کے باوجود بھی مسجدیں خالی ہو رہی ہیں، بازار بھر رہے ہیں، سڑکیں بھر رہی ہیں، ہوٹلز بھر رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو سب چیزوں کا مالک ہے اس کو منانے کی کوشش کیجئے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے۔ وہی ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کو مناؤ، اس کو راضی کرو، وہ ہم سے ناراض ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔